کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنز. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے، اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا، لازمی. نمبر 1، جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا، جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2، جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی، بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک. لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی، اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ 3 کوالٹی جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. اللہ اکبر. اخلاص سب سے پہلے تو اپنے دل کو نا خالص کر لیں. یاد رکھیں دل جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دل میں نا ایک لوتھڑا ہے، یعنی جسم میں نا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. جان لو وہ دل ہے. تو اپنے دل کو نا بالکل اللہ کے لیے خالص رکھیں. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. گناہ، یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقتی اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. اف یو فیل ٹو میک اے پلان یو پلان ٹو فیل. اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا، اس رمضان میں کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے اپنے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون. جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے، یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا ہے کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جہاں نمازیں تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. جس کے خلاف جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے، اللہ آپ سے محبت کرے گا.
معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ فورتھ اور ففتھ پوائنٹ، روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو، سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار، مجھے تیرے سے اجر چاہیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ خاص اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ مغرب کی نماز کے بعد سحری کرتے، لائٹ سی لمیٹڈ کھاتے، اور صبح غسل کرتے جسٹ ٹو فریش اپ، کہ آج ہم قیام اللیل کریں گے۔ روزانہ مغرب کے بعد غسل، ریڈی پریپیئرڈ، جیسے ہم لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں نا، وہ اس طرح قیام اللیل کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ سکستھ پوائنٹ، ورک اسمارٹ، سم ورک ہارڈ سم ورک اسمارٹ۔ اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں۔ اس دفعہ یہ ٹرائی کریں۔ اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کروں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے، وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دو چیزیں مل گئی نا، اس کو بہت، ہی ہیز بین گرانٹیڈ ٹو بیوٹیفل تھنگس، نمبر 1 حسن اخلاق اور دوسری لمبی خاموشی۔ مگر ہم تو نہیں جی، نہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ، میں بڑا بولڈ ہوں جی، میں تو بڑا بولتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، لمبی خاموشی یہ لمبی خاموشی ایک عبادت ہے جو بھلا دی گئی ہے، یہ محجور سنت ہے، متروک سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں 3 مسائل ہیں، بلکہ پہلی چیز کیا تھی؟ بیزاری، اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل کی سختی ہو گئی ہے، دل کا نہ لگنا۔ دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے، اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے۔ اگر 3 چیزیں ہیں تو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وٹ ایور دا قرآن ٹچز اٹ بلیسز اینڈ آنرز اٹ۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی۔ It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا، this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء۔ جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels۔ جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امت۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan۔ کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 10 غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلاؤں، یعنی ان کو کھانا کھلاؤں۔ 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے۔ ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے۔ الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی تو بلال کو بھی کہا، یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا، خرچ کرتا جا لوگوں پہ۔ رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا،
بدو کو پسند آئی بکریاں